کی بوند ہے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اسی کے ذمے ہے دوسری مرتبہ کا اٹھانا۔ یہ جو تخلیق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی شان خلاقی کا مظہر ہے، اور دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا اور وہ اٹھائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی ہے کہ جو دولت دیتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی ہے کہ جو شعرا کا رب ہے، مالک ہے۔ یہ ایک ستارہ تھا شعرا جس کی پرستش کیا کرتے تھے اہل عرب، نمایاں ستاروں میں سے ایک ستارہ، اس کا نام شعرا ہے، اور وہ اس کا فرمایا کہ اس کا مالک، اس کا رب بھی اللہ ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی رب نے ہلاک کیا عاد کو جو پہلے عاد تھے، وہی عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، عاد اول۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم سمود کو بھی ہلاک کیا، اور ایسے کہ پھر کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کر چکا ہے۔ یہ رسولوں کا ذکر سب کا ہو رہا ہے جو حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ یہ بات وہاں سے چل رہی ہے کہ یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں، انہی کو یہاں پر ریپروڈیوس کیا گیا ہے۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغى، بے شک وہ تھے نہایت ظالم اور سرکش۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور یہ حضرت ابراہیم کے عین زمانے میں ہوا یہ معاملہ۔ وہ جو الٹی پڑی ہوئی بستیاں ہیں ان کو بھی اللہ نے دے مارا، تباہ و برباد کر دیا، یہ قوم لوط کا معاملہ۔ فغشاها ما غشا، اور پھر اس پر چھا گیا جو بھی چھا گیا، یعنی جو آسمان سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی ہے اس قوم پر، ان بستیوں پر، صدوم اور عمورہ کی بستیاں، اسی کی طرف اشارہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں شک کرتے ہو اور جھگڑتے ہو۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے جو پہلے گزر چکے ہیں نذیر، خبردار کرنے والے، انہی کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کوئی نہیں کہ جو اس کو دور کر سکے، ہٹا سکے، ٹال سکے اللہ کے سوا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے اس حدیث سے، اس کلام کے بارے میں؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ حالانکہ جو کچھ حقائق ہیں وہ اگر تمہارے سامنے آئیں اور تم ان کو سمجھو تو پھر ہنسی نہ آئے تمہارے چہرے پر۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم تو مدہوش پڑے ہوئے ہو غفلت میں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور بندگی کرو اسی کی۔ اس کے بعد ہے سورۃ القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس میں شق قمر کا جو معجزہ ہوا اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ احادیث کی بہت سی کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک احادیث ہیں اور جو سینئر صحابہ سے مروی ہیں جو اس دور میں بھی موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے، یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی دعوت دیتے ہوئے 5 برس ہوئے تھے۔ ایک موقع پر آپ موجود تھے اور کچھ مشرکین بھی تھے، اور 14ویں کا چاند تھا، مینا کی وادی میں تھے آپ، تو آپ نے اشارہ کیا اور یعنی چاند جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، اور ایک حصہ مشرق اور ایک مغرب کی طرف چلا گیا، اور آپ نے اشارے سے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو لوگوں گواہ رہنا، یہ چاند جو ہے یہ 2 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لیکن پھر لوگوں نے یہی کہا کہ یہ ہماری آنکھوں پر آپ نے جادو کر دیا ہے، کوئی سحر بندی ہے، مان کر نہیں دیے، لیکن یہ واقعہ ہوا اسی طریقے سے۔ مولانا مودودی مرحوم و مغفور نے بہت اچھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے
اور ان کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ کسی مطالبے کے نتیجے میں یہ معجزہ نہیں دکھایا گیا تھا، بلکہ ایک امر واقعہ تھا کہ وہ ہوا، اور یہ نشانی تھی اصل میں قیامت کی، کہ قیامت کے وقت بھی جو ہے وہ چاند اور سورج دھنس جائیں گے اور یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، ابھی چاند جو ہے 2 ٹکڑوں میں ہوا، تقسیم ہوا اور پھر جوڑ دیا اللہ نے۔ تو یہ اس قسم کا معاملہ تھا، اور یہ پختہ احادیث سے، صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب بھی دیکھتے ہیں وہ کوئی نشانی، يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس پہنچ چکے ہیں وہ حالات اور احوال، یعنی سابقہ رسولوں کے، ما فیہ مزدجر، ان میں عبرت کا کافی سامان موجود ہے، اللہ کی طرف سے سرزنش بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ حکمت بالغہ، یہ نہایت دل نشین حکمت ہے، دلوں میں اتر جانے والی۔ فما تغنی النذر، بس کچھ کام نہ دے سکیں ان کو یہ تنبیہات۔ قرآن مجید جو انذار کرتا ہے، خبردار کرتا ہے عذاب سے، قیامت سے، اللہ کی پکڑ سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوئی، یہ چکنے گھڑے ثابت ہوئے اور ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک بہت ہی ناگوار چیز کی طرف، ناپسندیدہ شے، غیر مانوس۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں اس وقت جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ ناگوار شے کیا ہے؟ وہی ہے میدان حشر میں جمع ہونا اور پھر حساب کتاب، ان کے لیے تو بہت ناگوار ہوگا۔ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ منتشر ٹڈیاں ہوں، بکھری ہوئی۔ مہطعین الی الداع، اور وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف، اس آواز کی طرف سب دوڑیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دن تو بہت بھاری ہے، بہت سخت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب یہاں سے آگے پھر وہی 6 رسولوں کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ یہ مختصر صورت ہے، صرف 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ ان رسولوں کے احوال بڑی تفصیل سے سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں گزر چکے ہیں، ایک رکوع، 2 رکوع، لیکن یہاں چند آیات میں ہر ایک کا جو پورا قصہ ہے اس کو سمیٹ لیا گیا، بہت جامعیت کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ ساری باتیں وہی ہیں لیکن الفاظ مختلف ہیں، پیرایا بیان مختلف ہے، تراکیب مختلف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گویا کہ اس کلام کا اعجاز ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، جھٹلا چکی ان سے پہلے نوح کی قوم، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے بندے کو، نوح کو، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا، دبا لیا اسے، بجائے اس کے کہ اس کی بات مانتے، اسے جو ہے وہ انہوں نے مجبور کیا، پریس کیا ہے، دبا دیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو پکارا وہ، اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں عاجز آ گیا ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں، مجھے دبا لیا گیا ہے۔ فانتصر، تو پروردگار اب تو ہی ان سے بدلہ لے، انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار بارش سے، وہ پانی کے جو چھاجوں برس رہا تھا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اور مل گیا یہ پانی، یعنی اوپر سے آسمان سے برستا ہوا اور نیچے سے چشموں سے ابلتا ہوا، یہ پانی مل گیا ایک ایسے کام پر کہ جو اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔